بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کے لوئر ہاؤس کو یعنی کہ ایوان نمائندگان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ایوان نمائندگان جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ امریکہ کی کانگریس کے دو ایوان ہیں، اوپر والے کو ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو بولتے ہیں۔ کل سینٹ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، آج ہم ایوان نمائندگان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تنظیم اور اختیارات۔ ایوان نمائندگان امریکہ کی کانگریس کا ایوان زیریں ہے جو تمام ریاستوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کی تنظیم کیا ہوتی ہے کہ ایوان نمائندگان میں تمام ریاستوں کو آبادی کے تناسب سے نشستیں دی جاتی ہیں۔ بہرحال کوئی ریاست کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کا کم از کم ایک رکن ایوان نمائندگان کی نمائندگی ضرور کرتا ہے، یعنی کہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس میں ریاستوں کو سیٹس دی جاتی ہیں۔ اس وقت ایوان نمائندگان کی تعداد 435 ہے۔ ایوان نمائندگان کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ ایوان نمائندگان کا انتخاب ہر ریاست میں براہ راست عوام کرتی ہے۔ ہر وہ شخص جو 21 سال کا ہو وہ امریکہ میں دونوں ایوانوں کے لیے ووٹ دے سکتا ہے۔ ایوان نمائندگان کی میعاد کتنی ہے؟ یہ 2 سال کے لیے ہر ممبر کو منتخب کیا جاتا ہے۔ امیدوار کے لیے شرائط کیا ہیں؟ ایوان نمائندگان کے امیدوار کے لیے نیچے دی گئی شرائط ہیں۔ اس کی عمر کم از کم 25 سال ہو۔ امیدوار جس ریاست سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہو وہاں پر 7 سال سے وہ رہ رہا ہو، لیکن شرط قانونی طور پر لاگو نہیں ہوتی کہ وہ 7 سال سے اسی ریاست میں رہ رہا ہو، کیونکہ عام طور پر امیدوار ملک کی کسی بھی ریاست میں رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ ایوان نمائندگان کا اسپیکر جو ہے وہ اپنے معاملات کو ایوان نمائندگان کے روٹین کو چلانے کے لیے اپنے ہی اراکین میں سے تمام اراکین کسی ایک رکن کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں، جس کو اسپیکر کہا جاتا ہے۔ عموماً امریکی ایوان نمائندگان کا اسپیکر اپنی سیاسی جماعت جو ہے اس کا اہم ترین رکن ہوتا ہے۔ وہ جو پارٹی جیتی ہے اس کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دیتے وقت اپنی سیاسی جماعت کے مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ برطانیہ کے اسپیکر کی طرح غیر جانبدار اور غیر جماعتی آدمی نہیں ہوتا۔ ماضی میں اسپیکر تمام کمیٹیوں کے سربراہ اور اراکین نامزد کیا کرتا تھا، اس طرح وہ قانون سازی پر بھی اثر انداز ہوتا تھا، لیکن 1911 میں اسپیکر کو ان اختیارات سے محروم کر دیا گیا۔ ایوان نمائندگان کے اختیارات۔ قانون سازی کے سب سے پہلے آ جاتا ہے قانون سازی کے اختیارات۔ ایوان نمائندگان قانون سازی کے متعلق تمام اختیارات سینٹ کے ساتھ مشترک کرتا ہے اور یعنی کہ مشترکہ طور پر استعمال کرتا ہے۔ مالی مسودہ ہمیشہ پہلے اسی ایوان میں پیش کیا جاتا ہے جس میں سینٹ کو تبدیل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ دونوں ایوانوں میں اگر تصادم ہو جاتا ہے تو کانفرنس کمیٹی جو ہے وہ اس کا ڈیسیژن لیتی ہے، اور اگر کانفرنس کمیٹی اس کا تصویہ نہ کر پائے تو مسودہ مسترد ہو جاتا ہے۔ انتظامی اختیارات ہیں۔ انتظامی اختیارات کے سلسلے میں صرف امریکہ کا صدر سب سے زیادہ بااختیار ہے۔ سینٹ اس کے ساتھ کچھ اختیارات کو مشترکہ طور پر شیئر کرتی ہے۔ ایوان صرف اور صرف مالی مسودے کی بدولت کسی حد تک انتظامیہ کو متاثر کر سکتا ہے۔ بیرونی ملک کے ساتھ جنگ کرتے وقت بھی سینٹ ایوان نمائندگان کو اعتماد میں لینے کی پابند ہے۔ پھر آ جاتا ہے عدالتی اختیارات۔ ایوان نمائندگان تمام وفاقی افسران بشمول صدر کے خلاف مواخذہ کی تحریک شروع کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ پھر آتا ہے انتخابی اختیارات۔ ایوان نمائندگان کو صدر کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ اگر انتخابی ادارہ صدر کو منتخب کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر انتخابی ادارے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 3 امیدواروں میں سے ایک امیدوار کو ایوان نمائندگان کے اراکین صدر منتخب کرتے ہیں۔ آئین میں ترمیم کے اختیارات۔ ایوان نمائندگان کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے سینٹ کے ساتھ مشترکہ طور پر اختیارات حاصل ہوتی ہیں۔ ایوان نمائندگان کی مرضی کے بغیر آئین میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اینڈ پہ اس کا کنکلوژن ہے کہ ایوان نمائندگان سینٹ کی نسبت ایک کمزور ایوان ہے۔ اس کے پاس بہت کم اختیارات ہیں، حالانکہ دنیا کے جتنے بھی باقی ممالک ہیں ان کے ایوان زیریں جو ہیں وہ ایوان بالا سے زیادہ بااختیار ہیں۔ پاکستان، بھارت، برطانیہ میں ایوان زیریں ایوان بالا کی نسبت زیادہ طاقتور ہے۔ ایوان نمائندگان کے اختیارات میں کمی کیوں ہوئی اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔